کیا۔ اب آئیے کچھ عیدین کے تعلق سے چند باتیں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج عید کا چاند نکل آئے گا، عید کا چاند نظر آئے گا۔ تو پہلے جب ہم کو چاند دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جب بھی چاند دیکھے تو چاند دیکھنے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص دعا ہے جو آپ نے بتایا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد شام ہی سے تکبیرات کو اسٹارٹ کر دینا ہے، شروع کر دینا ہے۔ نماز سے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ اس کلمات کو ہمیشہ ورد کرتے رہنا ہے، یعنی جب چاند نظر آ جائے تبھی سے آپ کو شروع کرنا ہے، سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کو موقع ملے، یہاں تک کہ عیدگاہ جاتے وقت بھی آپ بلند آواز سے تکبیرات کو پڑھتے رہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے کہ آپ بلند آواز سے، صحابہ کرام بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ میں جایا کرتے تھے اور عیدگاہ میں وہاں پر بیٹھتے تھے، جتنا ٹائم اور جتنا موقع ملتا تھا اس جگہ پر بیٹھ کر کے بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھنا، اور خصوصی طور پر آج جیسے چاند نظر آئے گا اس کے بعد سے تکبیرات کو پکارنا شروع کر دینا، تکبیرات کو کہنا شروع کر دینا۔ تو یہ پہلی تنبیہ ہے عید کے تعلق سے۔ اسی طرح سے عیدین کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انسان کو صبح غسل کر کے، یعنی نہا دھل کر کے، جو لباس جو کپڑا اللہ رب العالمین نے اس کو مہیا کیا ہے، جو لباس اس آدمی کے پاس موجود ہے، اس کپڑے کو اس لباس کو پہن کر کے اور خوشبو وغیرہ لگا کر کے عیدگاہ میں اس آدمی کو جانا چاہیے۔ عیدگاہ میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعت سنت کی نماز بتائی ہے اس کو وہاں جا کر کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اپنے گھر پر پڑھ لے، بلکہ سنت اور نبوی طریقہ یہی ہے کہ جا کر کے عیدگاہ کے اندر پڑھنا ہے۔ اگر عیدگاہ موجود نہیں ہے یا کہیں ایسی کھلے جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مسجدوں میں اگر عیدین کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس جگہ پر آ کر کے عید کی نماز کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ عید کے دن صرف اور صرف 2 ہی رکعت نماز پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز جو پڑھی جائے گی وہ امام کے ساتھ ایک ساتھ مل کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نہ تو اس سے پہلے کوئی سنت پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی بعد میں کوئی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صرف 2 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ تمام مسلمان اکٹھا ہو کر کے، جمع ہو کر کے عیدگاہ میں یا مسجد میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں پر بھی اہتمام کیا گیا ہو اس جگہ پر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے 2 رکعت ہی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ عید کے تعلق سے یہ بھی تھا کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز کی تیاری کر کے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوروں کو کھا لیا کرتے تھے۔ طاق کھجوروں کو، 3 کھجور 5 کھجور یا 7 کھجور، اس طرح سے مطلب طاق کھجوروں کو کھا کر کے آپ اپنے گھروں سے نکلیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کے دن سنت اور طریقہ ہے کہ کھجور کھا کر کے جایا کرتے تھے۔ لیکن بقرہ عید کا طریقہ دوسرا ہے۔ بقرہ عید میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بغیر کچھ کھائے ہوئے جاتے تھے اور آتے تھے، قربانی کرتے تھے، قربانی کرنے کے بعد اسی کے گوشت کو تناول فرماتے تھے۔ لیکن عید میں آپ کو کھجور کھا کر کے اپنے گھروں سے، یا اسی طرح سے اگر کسی کے پاس کھجور وغیرہ نہیں ہے تو کچھ میٹھا وغیرہ استعمال کر کے کھا کر کے جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان عیدگاہ جائے تو پیدل جائے، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن اگر عید کی نماز دور ہو رہی ہے، پریشانی ہوگی جانے میں، تو ایسے میں گاڑی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر قریب ہے تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ پیدل جائیں، ایک راستے سے چل کر کے جائیں اور دوسرے راستے سے آنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک راستے سے جایا کرتے تھے اور جب ریٹرن ہوتے تھے، لوٹتے تھے تو دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اس راستے سے آنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ایک نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مردوں کو دیا ہے
کہ جب اپنے گھروں سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو ایسا نہیں کہ تنے تنہا نکل جائیں اپنا نماز پڑھنے کے لیے، اپنے گھروں کی خواتین کو نہ لے کر کے جائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بالکل صحیح روایت، بخاری اور مسلم کے اوپر سبھی کا اعتماد ہے کہ اس کے اندر ساری حدیثیں جو ہیں سب کے سب صحیح ہیں۔ خود بخاری کی حدیث ہے، ام عطیہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، باقاعدہ ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ہم لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے نکل کر کے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ حکم دیا کہ وہ عورتیں جو نوجوان ہیں ان کو بھی اپنے گھروں سے نکال کر کے باحجاب کر کے ان کو لے کر کے جائیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ عورتیں جو حائضہ ہیں، جو حالت حیض میں ہیں، وہ بھی عورتیں عیدگاہ میں جائیں گی، لیکن وہ عورتیں تھوڑا جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے ہٹ کر کے پیچھے بیٹھیں گی۔ جب مسلمان دعا کریں گے تو دعا میں شامل ہوں گے، جب امام دعا کریں گے تو ان کے دعا کے ساتھ دعا کے کرنے کا اہتمام کریں گے، اور جب تکبیرات کو بلند کریں گے تو تکبیرات کو وہاں بھی وہ لوگ پڑھتی رہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حائضہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، حائضہ عورتوں کو عید کے دن نکلنے کا حکم دے دیا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو بتلائیے وہ عورتیں جن کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، جن کو آپ یہ کہہ کر کے روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ عیدگاہ جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت۔ اگر ہم نے اس حدیث کو سن لیا اور سننے کے بعد یہ حدیث صحیح ہے، سننے کے بعد اگر ہم اپنی ایک کان سے سن رہے ہیں، ایک کان سے انکار کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، نہیں مانتے ہیں، نہیں اپنی خواتین کو عیدگاہ لے کر کے جا رہے ہیں، تو امام کا کام ہے آپ کے سامنے نبی کی صحیح حدیث کو پیش کر دینا، اور کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جب سوال کرے گا، پوچھے گا کہ اپنے گھر کی خواتین کو عیدگاہ میں کیوں نہیں لے کر کے جایا کرتے تھے؟ تمہارے سامنے نبی کی حدیث پیش کی گئی، تمہارے سامنے بخاری اور مسلم کی حدیثیں پیش کی گئی، تو نے اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں پر باقاعدہ ایسے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جنہوں نے آج کے دن اس حدیث کو سن لیا ہے اور سننے کے بعد عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اب تک اگر آپ نے اپنی خواتین کو عیدگاہ میں لے جانے کا اہتمام نہیں کیا ہے تو آج سے یہ تہیہ کر لیجئے، یہ کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ کل جب صبح ہوگی تو جس طرح سے ہم تیاری کر کے اپنے گھروں سے نکلیں گے، ٹھیک اسی طرح سے ہم اپنے گھروں کی خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے عیدگاہ میں جائیں گے اور اپنی خوشی میں ان کو بھی شامل کریں گے، پھر ساتھ میں لے کر کے اپنے گھروں کو آئیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو بالکل یقین ہو جائے گا۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، نہ تو آپ نے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ بعد میں کوئی نماز پڑھی، ساتھ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ ساتھ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد لے کر کے جاتے ہیں عورتوں کے پاس، جہاں پر عورتیں نماز پڑھ رہی تھیں وہاں پر جا کر کے آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ چونکہ وہ دور ایسا تھا جو مائک کا دور نہیں تھا کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے تقریر کر دیا جائے، خطاب کر دیا جائے، پورے آگے پیچھے سب آوازیں پہنچ جائیں گی، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مردوں میں خطبہ دیا، پھر آپ نے بلال کو ساتھ میں لے کر کے گئے اور عورتوں کے پاس جا کر کے وہاں پر خطاب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اور عورتوں، تم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرو، تم لوگوں کو ہم نے جہنم کے اندر بہت ہی زیادہ دیکھا ہے، تمہاری تعداد جہنم کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے تم لوگ اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرو۔ حضرت بلال اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے خطاب کیا، خطبہ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکل کر آیا کہ عورتوں نے جو اپنے کان میں بالیاں پہن رکھی تھی، جو اپنے گلے میں زیورات پہن رکھی تھی، فوراً نکال کر کے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیتی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا چاہتی ہوں۔ تو یہ حدیث بالکل دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں عیدگاہ میں جایا کرتی تھی، اگر جایا نہیں کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر کے عورتوں کے پاس خطبہ نہیں دیتے، عورتوں کے پاس جا کر کے خطاب نہیں کرتے۔ تو جس کو سمجھنا ہے تو صرف 2 ہی حدیثیں کافی ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہے تو 1000 حدیث پیش کر دیا جائے، اس کے لیے
محرم پڑ جائے گا۔ اس لیے دو حدیثوں پر اکتفا کرتے ہوئے، دونوں صحیح بخاری کی ہے اور ایک دوسری حدیث جو میں نے پیش کی ہے وہ مسلم کی ہے، اس لیے ان دونوں پر اعتماد کرتے ہوئے آپ اپنے گھروں سے اپنی خواتین کو لے کر کے عیدگاہ میں جائیے اور ان کو ضرور ضرور عید کی نماز پڑھا کر کے لائیے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جس طرح سے ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادت و بندگی کی ہے، ٹھیک اسی طرح سے رمضان کے بعد ہم تمام لوگوں کو عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے میں جو بھی صدقات و خیرات یا قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کیے ہیں، تراویح کی نماز کا اہتمام کیا ہے، الہ العالمین تو ان ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عبادتوں پر مداومت اور پابندی برتنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں لیکن رمضان کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، الہ العالمین خصوصی طور پر ان کو سال کے 11 مہینوں میں بھی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی مریض و بیمار ہوں، الہ العالمین ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی گوشے میں اگر پریشان حال ہے تو الہ العالمین ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو بار بار رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرما تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت و بندگی کر سکیں۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کل کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیرات پکارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کل کے دن چین و سکون کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔